بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا شور ہی ختم نہیں ہوا تھا کہ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم لانے کا اعلان کیا ہے۔ لگتا ہے ایسے کسی خفیہ طریقے سے آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب گو کہ پارلیمنٹ میں جب بات انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پیرا ٹروپر نہیں ہوگی، یہ چھاتا بردار نہیں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، چھپ کے نہیں ہوگی، سب کچھ سامنے لایا جائے گا۔ لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کو کوئی جلدی ہے، اور جلدی بھی اتنی ہے کہ ان کے اتحادی جماعت نے گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے آئینی ترمیم کی سوائے ایک شق کے تمام شقوں کو تقریباً مسترد کر دیا، یا اسے پینڈنگ کے اندر ڈال دیا، یا التوا میں ڈال کر کہا کہ اس پہ بات چیت کی جائے گی۔ اور حکومت دوسری جانب اتنی جلدی میں تھی کہ حکومت نے کابینہ کا اجلاس بھی بلوا لیا تھا، اور کابینہ کا وہ اجلاس اب ہو نہیں پایا۔ ترمیم میں کیا کچھ ہے، کیسے ہوگا، کون کرے گا، کیا اس کو چھپا کر ہی کیا جاتا ہے، کیا اس کو خفیہ طریقے سے کرنا ہی عوام کے مفاد کے اندر ہے، کیا یہ پبلک ڈومین کا معاملہ ہے؟ ایک ایک ترمیم کی ایک ایک شق کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب پروگرام کے آخری حصے میں موجود ہوں گے، پارلیمانی لیجسلیشن کے حوالے سے بڑی گرپ رکھتے ہیں، اور سابق اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر 26ویں آئینی ترمیم کے کیسز کا فیصلے ابھی نہیں ہوا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ آئینی عدالت کا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جن معاملات کو کور نہیں کر سکی تھی اتحادیوں سے اور جو باقی اپوزیشن کے لوگوں سے، مولانا فضل الرحمان سے ووٹ لینا تھا، تو اس کے بعد آئینی بینچ بن گیا تھا۔ تو اگر آپ آئینی بینچ بننے کے بعد جو صورتحال تھی اس تمام کو سم اپ کر کے دیکھیں تو 27ویں آئینی ترمیم کی سر ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ کیا آئینی بینچ بنائے بغیر آئینی جو عدالت ہے اس کو الگ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یا آئینی بینچ کے بعد وہ تشنگی رہ گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر 27ویں ترمیم لانے کا فیصلہ ہوا؟ اس کے میرٹس کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، جب 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی، اور میں I'm on record to have said کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کی گئی ہے یہ چل نہیں سکے گی، اس کے اندر بہت سارے ابہام ہیں، اس میں بہت ساری گنجلک ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں شاید وہ اچیو نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیے، بنیادی بات جو ہے وہ ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس فار دا کامن مین۔ سپریم کورٹ میں تو تھوڑے سے کیسز ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ جو سپریم کورٹ میں آئینی نوعیت کی کیسز ہیں وہ ہوں گے ضرور کم، لیکن ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو ایکسپیرینس بھی چاہیے، آپ کو ایکسپرٹیز بھی چاہیے، اور آپ کو اتنا زیادہ اس کے اندر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسپیشلسٹ ہونا چاہیے۔ خیر، قطع نظر اس بات کے کہ 26ویں ترمیم میں کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہوا، اب چونکہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو، اور اگر وہاں پہ کنسنسس ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے اندر صرف عدالتوں کی جو ہیں معاملات کے علاوہ اور بہت سارے معاملات کو بھی دیکھا جائے۔ مثلاً آپ نے بہت سارے کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں، آپ کا جی ایس پی پلس کا بھی تقاضا ہے کہ آپ جو کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں ان کو آپ عملی جامہ دیں۔ ان میں سے ایک ہے آپ کا ہیلتھ کا، دوسرا ہے آپ کا لوکل گورنمنٹس کا، تیسرا آپ کا ہے جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو اتنے زیادہ پراپر طریقے سے اپنے معاملات کو نہیں دیکھ سکتے ان کو سوشل سیکیورٹی دینا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو کیا ہی اچھا وہ ہو جائے۔ اب میں کیسے دیکھ رہا ہوں اس کو، جو اخباروں میں نے بالکل کوئی مسودہ نہیں دیکھا جو سرکار کی طرف سے جاری کیا گیا ہو، لیکن میری دانست میں جو حل نکالنا ہے وہ ہے یہ نہیں کہ آپ بینچز بنا دیں یا نئی عدالتیں کی تشکیل کر دیں اور کیسز کو وہاں منتقل کریں۔ آپ کو دو سٹریمز چلانی ہیں، فیڈرل لاز الگ ہیں، پروونشل لاز الگ ہیں۔ ان کے لیے جب آپ نے ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر بینکنگ کوڈز بنا دیے، کسٹم کوڈ بنا دیے، ایکسائز کوڈ بنا دیے، آپ نے یہ سب عدالتیں کر دیں، کمپٹیشن کمیشن کی باتیں ہیں، تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ ان کی اپیلیں بھی ایک فیڈرل کورٹ کو جائیں، اور فیڈرل کورٹ سے پھر وہ جو ہے وہ فیڈرل سپریم کورٹ کو چلے جائیں۔ تو یہ جب سٹریمز بن جائیں گی نا، تو پھر نہ
پوسٹنگ کے، نہ ٹرانسفر کے، نہ کہ سینیورٹی کے، سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو جھگڑوں کو دو طریقے سے سلجھایا جانا ہوتا ہے۔ ایک آپ عدالتی تشریح کے ذریعے کریں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کے اوپر، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ غلطیوں سے سیکھے اور کریکشنز کرے۔ تو اگر یہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ کریکشنز کے لیے ہیں تو خوش آئند ہے، اگر یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ اس اسٹریم کو سیدھا کرنے کے لیے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسے صاحب، تو اگر آئی آپ سی، آپ میں جیسے ذرا آپٹمسٹ آدمی ہوں۔ سر، لیکن اگر آپ جیسے چوٹی کے قانون دان کو یہ نہ پتا ہو کہ مسودے کے اندر آ کیا رہا ہے، تو پھر حکومت نے بتایا کس کو ہے، کس سے مشورہ کیا ہے، کس سے جو ہے وہ بات کی ہے؟ سر، کیا ترمیم اسی طریقے سے آئی جاتی ہے؟ کیا آئین کے اندر مطلب کوئی ترمیم کر دینا کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے، آپ کے پاس میجورٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے پوچھے بغیر، کسی سے ڈسکس کیے بغیر، مطلب مجھے حیرت اس بات پہ ہے سر، آپ تو ایک ملک کے جو ہے وہ قانون کے حوالے سے اتھارٹی ایک موجود، اگر ایک اتھارٹی اس طرح کی بات کر رہی ہو کہ مسودہ اس کی نظر سے اس طریقے سے نہیں گزرا جیسا گزرنا چاہیے تھا، اخبارات میں پڑھ لینا سر، یہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جس کو آپ کہیں کہ مطلب یہ اگر ہمارا اور آپ کا سورس ایک ہی ہوگا تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہی ہے۔ ہم تو اخبارات میں پڑھتے ہیں جو آپ لوگ بتاتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، مجھ سے پوچھنے کی یا باقی قانون دانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام ہے پارلیمنٹیرینز کا، یہ کام ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اور پولیٹیکل پارٹیز جس سے چاہیں اس سے مشاورت کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے پاس اپنی اپنی لیگل ٹیمز ہوتی ہیں، اور بڑی اچھی لیگل ٹیمز ہوتی ہیں، اور جہاں تک آئین سازی یا قانون سازی کی بات ہے تو ایک لائر اتنا اچھا ڈرافٹسمین نہیں ہو سکتا جتنے کہ ٹرینڈ ڈرافٹسمین ہوتے ہیں۔ سو یہ ڈرافٹسمین کا کام ہے۔ میں بحیثیت ایک ہسٹورین کے، میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے، بحیثیت ایک پریکٹیشنر کے اپنے کامنٹس دے سکتا ہوں، میں اپنی وش لسٹ دے سکتا ہوں، میں اور چونکہ میں نے پہلے بھی کہا، میں جو آپٹمسٹ آدمی ہوں، مجھے بہت ہی کوئی بھیانک سی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ غلط ہے، ورنہ مجھے سر اس نظر کا یہی مطلب یہ آتا ہے۔ ہوا کہ آئینی ترمیم کا پبلک ڈومین کوئی نہیں ہوتا سر؟ جی، پبلک ڈومین ہے نا، تو پبلک کے سرچشمہ جو ہے آئین کس نے دیا؟ عوام نے دیا، اور عوام کے چوزن ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ ہیں ڈومین۔ بالکل، آپ دیکھیے 18th امینڈمنٹ جب آیا تھا تو کیا وہ پبلک میں اس کو کیا گیا تھا؟ نہیں، پبلک سے آراء لی گئی تھی۔ وہ جو ڈرافٹ تھا وہ تو نہیں شیئر کیا گیا تھا، وہ تو ایوری بڈی واز سون ٹو سیکریسی، اور وہ سب پارلیمنٹیرینز ہی تھے جنہوں نے اس کو بیٹھ کے طے کیا اور بنایا۔ تو یا تو پبلک ڈیبیٹ ہو نا پارلیمنٹ کے اندر، اور ایک ویسے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جو کہ آئینی بھی ہے، قانونی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نیشنل اسمبلی ہے، اٹ کین بیکم اے کمیٹی۔ وہ پورا کا پورا جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو کہتے ہیں کمیٹی آف دا ہاؤس۔ دیکھیں، یہ سارے معاملات جاتے ہیں لیجسلیٹو کمیٹی کے پاس، تو آپ اس کو کمیٹی آف دا ہاؤس بنا دیں اور اس کے اندر اس کو ڈسکس کریں۔ اس کے اندر آپ بلا سکتے ہیں جو ہسٹورینز کو، آپ بلا سکتے ہیں کامنٹیٹرز کو، آپ لائرز کو بلا سکتے ہیں، ڈرافٹسمین کو بلا سکتے ہیں، ان سے آپ مشاورت کر سکتے ہیں، اور وہ اوپن ہو۔ ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہوگا اگر یہ پبلک ڈیبیٹ میں آ جائے اور لائیو اسٹریمنگ ہو جائے۔ اسی طرح سینٹ جو ہے دیٹ کین بیکم اے کمیٹی آف دا ہاؤس۔ وہ جب بن جائے تو پھر وہاں پہ بھی یہ ساری ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، کلیکٹیو وزڈم ہی تو ڈیموکریسی کو کہتے ہیں۔ ڈیموکریسی از کلیکٹیو وزڈم، اینڈ کلیکٹیو وزڈم گیوز برتھ ٹو ڈیموکریسی۔ اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو کبھی بھی ہمیں اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ میری ایک ناقص سی رائے ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز، یہ ان کی ثوابدید ہے، کیونکہ عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے اسی کام کے لیے، لیجسلیشن کے لیے۔
اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ابھی کیا چیز اس میں کم ہے؟ مطلب گورنمنٹ کے پیش نظر کیا چیز ہے کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا وہ تقرری کرنا چاہتی ہے؟ یہ آلریڈی موجود نہیں ہے اسلام آباد میں؟ نہیں، اب میں بتاتا ہوں آپ کو. آئین میں ایک شق ہے جس شق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے علیحدہ کریں، یعنی ایڈمنسٹریشن الگ ہوگی اور جوڈیشری الگ ہوگی. یہ تو بہت مناسب بات ہے، صحیح بات ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے. لیکن اس میں ایک ٹائم پیریڈ دے دیا گیا تھا، اور وہ ٹائم پیریڈ میرا خیال ہے 30-40 سال پہلے ختم ہو گیا. ایگزیکٹو میجسٹریسی کیا ہے؟ اب آپ کو شاید علم نہیں ہے، آنرری میجسٹریٹس بھی ہوتے تھے. جی سر. میجسٹریٹس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں پرائس کنٹرول، ٹریفک، پیٹی کرائمز اور اس طرح کی چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں سمری ٹرائل. ٹھیک ہو گیا. سمری ٹرائل جو ہیں اس میں آپ جو ہے وہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کو لے کے تو آتے تھے. ٹریفک چالان بھی میرے خیال ہے مجسٹریٹ کے پاس جایا کرتے تھے پہلے. ایبسلیوٹلی جی، یہی بات. اب دیکھیے، اب ای چالان اگر ہو تو آپ اس کو کہاں کنٹیسٹ کریں گے؟ آپ کہاں بتائیں گے کہ جی میں نے گاڑی اس لیے یہاں پارک کی کیونکہ پیچھے سے ایک ٹرک آ رہا تھا اور اس ٹرک کی جو تھی اس کو میں نے اپنے آپ کو بچانا تھا، یا میں نے اس لیے ٹرن کیا کیونکہ وہاں پہ جو ہے ایک گڑھا تھا. اب گڑھا تو نہیں نظر آئے گا نا ای چالان کے اندر. بالکل. تو یہ سب باتیں جو ہیں پھر آپ میجسٹریٹ کے پاس ہی کریں گے. اب اگر وہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس چلا جائے یا وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس چلا جائے تو اس کا تو کام بڑھ جائے گا نا. تو یہ جو چھوٹے کام ہیں اور یہ اس طرح کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، اس کے لیے مثلاً جو 144 کا جو انعقاد جب ہوتا ہے تو پھر اس میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یہ سب کام کیا کرتے تھے. ٹھیک. سر، ججز تو کی یہ ٹرانسفر بڑا کے حوالے ضروری سے ہے. حکومت کے پاس کیا معاملہ ہے جو ترمیم کے اندر پیش آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی اگر میرا جو ریکویسٹ ہے یا فارمولا ہے یا جو میری جو ہے سوچ، اس کے مطابق تو ٹرانسفرز وغیرہ کی ضرورت نہیں. لیکن دیکھیے، اب ہر کوائن کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو طرف ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ کہ جی ٹرانسفر جو ہے اس کی وجہ سے مجروح ہو جاتی ہے انڈیپینڈنس آف اے جج. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو یہ خوف ہے کہ مجھے اگر میں یہ فیصلے اس طرح کے مرضی کے مطابق نہیں کروں گا تو وہ جو طاقتور ہے جس کے ہاتھ میں میری ٹرانسفر ہے وہ مجھے ٹرانسفر کر کے کسی اور شہر میں ڈال دے گا. میرے بچے ہیں، ان سے میں دور ہو جاؤں گا، مجھے ریسٹ ہاؤس میں رہنا پڑے گا اور میں اپ روٹ ہو جاؤں گا. لیکن یہ ڈر اور خوف صرف ہائی کورٹ کے لیے ہونا چاہیے. یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ کیا ڈسٹرکٹ ججز کی ٹرانسفر نہیں ہوتی؟ ڈسٹرکٹ ججز کو تو ان کے ہوم ٹاؤنز میں لگایا ہی نہیں جاتا. کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کیونکہ جو فیملیرٹی ہے نا، اس سے جو آپ کا فاؤنٹین آف جسٹس ہے وہ پولوٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. بالکل. تو اگر باقی ججز who are not children of a lesser God وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو ہائی کورٹ کے جج بھی تو ٹرانسفر ہونا چاہیے. اور اس میں حرج کیا ہوگا؟ ایک لائق فائق جج جو ہے اس کو اگر آپ بھیج دیتے ہیں سندھ میں جو وہاں پہ کرے تو اس میں سندھ کے عوام کو فائدہ ہی ہوگا نا. اور اسی طرح بلوچستان سے اگر کوئی اچھے ججز ہیں، آپ ان کو اسلام آباد لے کے آتے ہیں تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ بہتر طریقے سے کام نہیں کرے گی؟ سو اس میں ہاں یہ ہے کہ اگر ٹرانسفر کے پیچھے جو عنصر ہے، جو عناصر ہے وہ غلط ہیں تو اس میں بہت بڑا کباہت ہے اور حرج ہے. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر، I don't see الیکشن کمیشن میں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس کی مدت بھی شاید بڑھ سکتی ہے اور اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. یہ سر ایک تھوڑا سا محسوس ہی ہوتا ہے کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے کچھ چیزیں. دیکھیے، پرسنلی میں کیا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹینیورز ہوتے ہیں نا، ٹینیور پوسٹس، کہ ایک صاحب کو آپ لگا دیتے ہیں، محتسب لگا دیتے ہیں 5 سال کے لیے، اس میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ چیف الیکشن کمشنر لگا دیتے ہیں 5 سال کے لیے، نہ کیجیے. آپ
5 سال ہی تک رہنے دیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آپ لگا دیتے ہیں چیئرمین 5 سال کی، 5 سال. جو ٹینیورز ہیں جو اسٹیچوٹ میں لکھے ہیں ان کو آپ کریں تاکہ فریش بلڈ آگے آئے، باقی لوگ سامنے آئیں اور یہ سب چیزیں ہوں. ٹینیور کا جب آپ ایکسٹینشنز کی بات کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جو آپ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں. دیکھیے، آفیسز نوازنے کے لیے نہیں ہوتے. پبلک آفیسز جو ہیں وہ ایک بھاری بوجھ ہوتا ہے. پبلک آفیسز ان لوگوں کو دیے جانے چاہیے جو کہ پبلک کی خدمت کریں، جو اسٹیٹ کی خدمت کریں، نہ کہ گورنمنٹ کی خدمت کریں. دیکھیے، گورنمنٹس آتی اور جاتی رہتی ہیں. آج کی گورنمنٹ ہے، کل کی اپوزیشن ہے. آج کی اپوزیشن ہے، کل کی وہ گورنمنٹ ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کو پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہتے ہیں. تمام مہذب جگہوں پہ، ایون پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، وہ آج پرائم منسٹر ہیں. تو اس لیے جو کنٹینیوٹی ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. گورنمنٹس کی بھی ایک ٹینیور ہوتا ہے، وہ بھی چینج ہونی ہے. سو وی نو آل دیز تھنگس. جب ہمیں پتہ ہے تو پھر اگر ہم ان ٹینیورس کے ساتھ ٹنکرنگ کریں گے نا، تو یاد رکھیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ دے گی. فائدہ صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے مساوی کام سارے. اور جب مساوی کام کرتے ہیں تو میرا رب جو کہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ آپ کے لیے برکتیں ہی برکتیں کرتا ہے. میں تھوڑا سا اس طرف بھی لے گیا اس معاملے کو، لیکن یہ میری سوچ ہے اور میں اس کو پریکٹیکلی اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ اشتر افسار صاحب سر آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. احمد بلال محبوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی. گو کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ابھی حل نہیں ہو سکا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح پینڈنگ میں ہی ہے. احمد بلال صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر جب ہم نے دیکھا تھا، بلکہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا کہ جب 73 کا آئین بنا تھا تو اپوزیشن کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی تھی کہ جتنی آئین بنانے والوں نے یا آئین پیش کرنے والوں نے یا حکومت وقت نے جو ہے وہ تمام معاملات کے اندر کی تھی. تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کل اگر پیپلز پارٹی منظور کر دیتی اپنی سی کے اندر، ہم سپوز کر رہے ہیں، تو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو جانا تھا، اور اجلاس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر بحث اور اس کے بعد منظوری کی طرف چلے جاتی. تو کیا آئینی ترمیم کا آئین اور قانون میں پیش کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے، اور روایت کیا کہتی ہے؟ اگر ایک آئینی قانونی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے تو پھر روایتی باؤنڈریز اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، آئین اور قانون کے مطابق تو جو بھی ترامیم ہم نے اب تک پاس کی ہیں وہ اسٹرکٹلی ان کی ریکوائرمنٹ کو تو پورا کر دیتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جمہوریت میں اسٹرکٹلی آئین اور قانون کے علاوہ کچھ روایات ہوتی ہیں، اور ان روایات میں سے اہم ترین بات یہ ہے کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن ایک بہت اہم دستاویز ہے، اور اس کی جب منظوری ہوئی تھی تو اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بہت محنت کی تھی اور بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کیا تھا تاکہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا سکیں، اور اپوزیشن کے ساتھ ملا کے تقریباً یہ متفقہ پھر آئین پاس ہوا تھا. یہی کیفیت آپ نے دیکھا کہ 8ویں آئینی ترمیم میں بھی تقریباً 1.5-2 مہینے لگے تھے بحث ہوتے ہوئے. 18ویں آئینی ترمیم میں بھی 1 سال پورا لگا پارلیمانی کمیٹی کو اتفاق رائے پیدا کرنے میں، اور پھر وہ جا کے کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوئی اور پاس ہوئی. تو یہ ہے وہ آئین کو ترمیم کرنے یا آئین کو پاس کرنے کی روایات. کیونکہ اگر یہ نہ ہو، اتفاق رائے نہ ہو، تو پاس تو ہو جاتی ہے ترمیم، لیکن بعد میں پھر بڑی خرابی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اختلاف رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جذبات دبے رہتے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی باہر نکل کے خرابی کا باعث بنتے ہیں. تو جمہوریت میں اس طرح زبردستی کرنا اور جلدی کرنا، یہ میرے خیال میں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، سب کے لیے خطرناک ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا اگر اس میں ہم جو مجوزہ 3-4 چیزیں ہیں، اس میں 2 ایسے معاملات ہیں ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے، اور یہ بآسانی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ وفاق کے پاس شاید اس لیے ہونے چاہیے کہ ایجوکیشن میں یکساں نظام، یکساں نصاب تعلیم
یہ رائج ہو سکے. اور پھر پاپولیشن کی جب ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی اگر کے پی کے اندر بچے کے لیے کوئی پلاننگ ہے یا کوئی پاپولیشن کی پلاننگ کے پی کے لیے ہے تو وہی سندھ کے لیے بھی ہونی چاہیے. صوبوں کو الگ الگ اس کے اوپر جو ہے وہ نئی راستہ لینا چاہیے. اس طرح کی شاید اور بھی کچھ منسٹریز نکل کر آ جائیں. تو یہ بنیادی طور پر 18ویں جو آئینی ترمیم ہے یہ اس سے متصادم ہے یا اس کا جو ایک ہلکا اثر تھا یہ اس سے ایک اختلاف پیدا کرتا ہے. جو میرا سوال ہے کہ اختلاف پیدا کرتا ہے کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ کیا وفاق کے پاس کچھ منسٹریز ہونی چاہیے جس طرح سے تعلیم اور پاپولیشن جو پلاننگ کی منسٹری کی بات کی جا رہی ہے کیا صوبوں کے پاس ہونا زیادہ بہتر ہے؟ اس حوالے سے آئین کیا رہنمائی دیتا ہے اور کیا طریقہ کار آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے؟ جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس بات سے اختلاف کیا تھا کہ تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا جائے. اور ایس ایم ظفر صاحب نمایاں نام تھے جنہوں نے اس کے اوپر ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا. میرے خیال ہے احسن اقبال صاحب نے بھی لکھا تھا. تو یہ تعلیم کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس کے اوپر کسی حد تک یکسانیت ہونی چاہیے ایک ملک کے اندر. تو اگر آپ نے یہ ٹوٹلی صوبوں کو دے دیا تو پھر ہر صوبہ اپنا اپنے طور سے یہ کریکولم بنائے گا اور نظام بنائے گا اور پھر ہم 4 قوموں کی طرف سفر شروع کر دیں گے. تو اس لیے لیکن اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا اس وقت. تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یونیفارمٹی کا پارٹ آپ بے شک مرکز کے پاس رکھتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے پارٹ 2 اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے ایجوکیشن کی ان کو اسٹینڈرڈز کا کام وہ فیڈرل لسٹ کے اندر ہے. لیکن اگر اس پہ مزید کلیئرٹی کرنی ہے یونیفارمٹی کے لیے تو وہ بھی لکھ دیا جائے کہ یونیفارمٹی آف ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے. لیکن پوری کی پوری ایجوکیشن وہ وفاق کے سپرد کرنا غالباً درست نہیں ہوگی کیونکہ وفاق یہ کام کر نہیں سکتا. دور دراز علاقوں میں اسکول کالجز ان کو مانیٹر کرنا ان کی امپلیمنٹیشن کرنا وہ وفاق کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے وہ صوبوں میں ہی ہونی چاہیے. بلکہ کئی سر ممالک پھر میں تو یہ ایک لوکل سوال گورنمنٹ کے سوال تحت سر اور ہوتی ہے. پیدا ہوتا ہے وہ بھی سر مدد ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن لقمہ ہے اس کو ذرا لے لیجئے گا. تو کیا پھر وفاق میں منسٹری کی ضرورت ہے ایجوکیشن کی کہ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود ہو کریکولم کی بھی بہت ساری چیزیں ہوں کہ جس کے اوپر گائیڈ لائنس دی جاتی ہوں تو جب ایسا مطلب یا تو یہ ادارے 2-3 موجود ہوں وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں ان کا جو ہے وہ اس طریقے سے منسٹری ہے اس کا ایک ایکسپینس ہے سر ایک پورا یہ اس کا پرپز یہ ہے بنیادی طور پہ. جی ہاں دیکھیے ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بیسیکلی وہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں اسٹینڈرڈائزیشن یا ایجوکیشن سٹینڈرڈز کے متعلق جو حصہ فیڈریشن کے حوالے کیا ہوا ہے اس کی خاطر یہ بنا ہوا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن. آپ اس کو یونیفارمٹی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ مزید اختیارات دے دیں آئین کے اندر ترمیم کر کے. لیکن پورے کا پورا تعلیم کا سبجیکٹ میرے خیال میں مرکز کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی کیفیت پاپولیشن مینجمنٹ کی بھی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز بین الاقوامی طور پہ رپورٹ کرنا ہے جس میں کوئی یکسانیت چاہیے تو وہ کوآرڈینیشن کے لیے آپ کوئی حصہ یہ مرکز کے حوالے کر دیں. لیکن پورے کا پورا کام مرکز نہیں کر سکتا تو وہ صوبوں کے حوالے ہی رہنا چاہیے. اچھا سر ہم ایک جملہ اسلام آباد میں خاص طور پر سنتے ہیں یا وفاق کے جو ادارے ہیں جو وفاقی لوگ ہیں یا ان کی جو مشینری ہے اس کی طرف سے سنتے ہیں کہ جی این ایف سی نے جو ہے وہ وفاق کو کنگال کر دیا وفاق غریب ہو گیا وفاق ادموا ہو گیا صوبے امیر ہو گئے. یہ جو تاثر ہے یہ گفتگو ہے یہ جو بحث ہے این ایف سی ایوارڈ کو لے کر یہ کس حد تک ویلڈ ہے؟ اس میں کہاں پر کوئی خامی تھی کہ جس کو دور کر لینا چاہیے یا یہ معاملہ بہت خوبصورت تھا اس کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے؟ میرے خیال اس میں کسی حد تک وزن ہے اس بات میں اگرچہ یہ بہت مبالغہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ وفاق کنگال ہو گیا ہے اور وہ بالکل ہی فقیر ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا تھا اور اس کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ صوبوں کا شیئر 57.5% ہوگا اور وفاق کا شیئر 42.5% ہوگا تو یہ بہت بڑی جست تھی. پہلے وفاق کا حصہ 50% سے زیادہ ہوتا تھا
اور صوبوں کا حصہ ملا کے 50 سے کم ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت جب یہ فیصلہ کیا گیا تو خیال یہ تھا کہ وفاق اپنے ریونیوز کو اتنا بڑھا لے گا کہ اسے کمی کا سامنا نہیں ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ ہوا کہ ہماری معاشی حالات اور ہماری اقتصادی حالات بہت خراب ہو گئے، حتیٰ کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ تو اب وفاق کے پاس آمدنی جو ریونیو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کا بھی 57.5% صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ اور معاملات یہ ہیں کہ دفاع کے اندر اب دفاعی تقاضے کچھ بڑھ گئے ہیں، تو دفاع کے اوپر اخراجات بڑھانے پڑیں گے۔ تو ان حالات میں وفاق کو ضرورت ہوگی ایڈیشنل وسائل کے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے وسائل کے لیے پھر قرضہ لے اور یوں ملک کے اوپر مزید بوجھ پڑے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صوبوں کو کی جو ایلوکیشن ہے اس کو عارضی طور پہ کم کر لیا جائے۔ تو اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کیا ڈویژن کرتا ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان۔ یہ آئین کے اندر لکھ کے اس کو پابند نہیں کر دینا چاہیے کہ اب 57.5% سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب حالات اگر تقاضا کر رہے ہیں کہ کم ہونا چاہیے تو اختیار دے دیا جائے، کہ حکومت کے پاس نہیں ہے، یہ اتفاق کے رائے سے ہی ہوگا، لیکن نیشنل فائنانس کمیشن کے ہاتھ باندھ دینا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سے میرے خیال میں یہ درست نہیں تھا۔ اچھا سر، الیکشن کمیشن کی تقرری کا ایک معاملہ ہے، اس پر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو معاملہ ہے یہ ترمیم کے قابل ہے، کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا اس کے اوپر کمنٹ ہے سر آپ کا؟ اب یہ جو ترمیم کریں گے یہ کس طریقے سے ڈیڈ لاک کو ختم کریں گے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی تو جو پہلا مسودہ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز آف دی الیکشن کمیشن کو حکومت کا اختیار ہوگا کہ وہ انہیں سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی اپوائنٹ کر دیں 5 سال کے لیے۔ لیکن پھر یہ جے یو آئی اور دوسرے لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے پھر یہ تو منظور نہیں ہوا، پھر یہی ہوا کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی جب تک کہ نیا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں اسی پروویژن کو واپس نہ لے آئیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے خیال میں یہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ اگر ری اپوائنٹمنٹ کا اختیار مل گیا تو پھر ہر چیف الیکشن کمشنر مستقبل میں یہ کوشش کرے گا حکومت کو خوش کرنے کی تاکہ اس کو ری اپوائنٹمنٹ مل جائے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ ماضی میں صرف ایک ٹرم اسی لیے رکھی گئی تھی کہ اس کے لیے کسی کو لالچ یا خوف نہ رہے کہ ان کا سیکنڈ ٹرم بھی ہوگا۔ تو یہ اگر وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو بالکل غلط ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور چیز ہے جو ان کے ذہن میں تو پھر وہ جب سامنے آئے گی تو پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ سر، ایگزیکٹو مجسٹریٹ اور ججز ٹرانسفر، ان دونوں چیزوں کو اگر ملا کے دیکھیں، یہ مجسٹریٹ سسٹم سے کیا مراد کیا ہے سر؟ دیکھیے ایگزیکٹو میجسٹریٹ سے مراد یہ ہے، یہ اسلام آباد میں بھی بائی دی وے یہ ابھی بھی ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہی ہیں کہ ڈپٹی کمشنر مثال کے طور سے اگر وہ وزٹ کے لیے نکلے، گشت کے لیے نکلے اور وہ دیکھے کہ کوئی دکاندار جو حکومت نے قیمتیں مقرر کی ہوئی ہیں اس سے زیادہ بیچ رہا ہے تو وہیں پہ وہ اس کو جرمانہ کر دے یا اس کو کوئی چھوٹی موٹی سزا تجویز کر دے جو کہ قانون میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اس کو عدالت کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا چالان کرے اور پھر وہ عدالت کو پیش کرے، تو اس سے معاملہ کچھ ایفیشینٹ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر یہ بھی ہے کہ انتظامیہ کے پاس پھر اختیارات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ماضی میں بھی ہوا کرتے تھے اور پھر درمیان میں فیصلہ ہوا کہ اب انتظامی اور یہ جو جوڈیشل انتظامات ہیں یا اختیارات ہیں الگ الگ ہوں گے۔ لیکن حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس سے ان کو چیزوں کو مینج کرنا اور ایڈمنسٹر کرنے میں دقت ہو رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ اختیار مانگا ہے کہ دوبارہ سے ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ چھوٹے موٹے معاملات میں فیصلے کرنے کا، فائن کرنے کا، سزا دینے کا اختیار ہونا چاہیے، جو اس وقت ججوں کے پاس ہے موسٹلی۔ لیکن اسلام آباد میں ابھی بھی ایگزیکٹو جوڈیشری ہے، وہی کام کر رہی ہے۔ سر، اب ایک آخری چیز ہے آئینی عدالت۔ سر، اس پہ پچھلی بھی 26ویں آئینی ترمیم بھی کوشش تو یہی تھی، پھر شاید نمبرز پورے نہیں تھے، اپنا مطلب کا کام نہیں ہو سکا تو بینچ بن گیا آئینی، جے یو آئی نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک جھگڑا کیا ہوا تھا۔ سر، میثاق جمہوریت سے بھی اس کو جو ہے وہ
ایک لنک کیا جاتا ہے جب دو پارٹیاں بات کرتی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اس کا سر کیا مغز آپ کو کیا لگتا ہے، اس کا میرٹ آپ کو کیا لگتا ہے انہیں عدالت کا؟ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ کہنے کو تو سپریم کورٹ کا حصہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ بالکل ایک آزاد اینٹی ہے. اس کے اپنے رولز ہیں، اس کے اپنے جج ہیں، اس کا اپنا طریقہ کار ہے، اور سپریم کورٹ کے جج اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر چیف جسٹس ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ان کے اختیارات بہت محدود ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ بھی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. تو اب اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا بھی دی جائے گی تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے وہ دنیا کے اندر یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا رواج بہت ہی کم ہے. بہت کم ملک ہے جہاں پہ الگ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، ورنہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہی رواج ہے. یا تو آپ ایک سپریم کورٹ رکھیں جیسے پہلے تھی، یا پھر بنا دیں جوڈیشنل یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں اگر اتفاق کرائے ہو جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی آپ نے جو کچھ کر دیا ہے وہ عملاً وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہے. اچھا احمد صاحب، اس پہ کیا یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ اس کو ایک ترمیم کے ذریعے دو پارٹیاں آپس میں مکمکہ کریں اور ایک آئینی عدالت بنا دیں، یا اس کے اوپر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، بارز ہیں، وکلا ہیں، عام لوگ ہیں، یعنی کہ جو سوسائٹی کے مختلف طبقات ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی آئینی ایک تبدیلی ہوگی کہ آپ سپریم کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل مقدمات آئینی بینچ میں جائیں گے. تو یہ اتنا آسان ہے معاملہ، یا اس کو تھوڑا سا اور ٹائم ملنا چاہیے گفتگو کے لیے، بحث کے لیے؟ نہیں، بحث کے لیے تو وقت ان ساری چیزوں کو ملنا چاہیے. کوئی بھی چیز اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن ایک بہت اہم دستاویز ہے، اس کے اوپر بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اتفاق کرائے ہو، لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، ایک دوسرے کی بات سنیں. ہو سکتا ہے دوسری طرف سے کوئی اچھی تجویز آ جائے. تو جلدی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں کوئی جلدی والی چیز ہے نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اس میں میرا خیال میں اگر 15 دن 1 مہینہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اوپر پوری طرح سے بحث کر کے اور سوچ بچار کر کے تبدیلی کرنی چاہیے. جلدی بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ اب 14 تاریخ تک، جیسے ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں اور 1 ہفتے کا ٹائم ہوگا، ہفتے میں بھی کچھ دن شاید چھٹی کے گزر جائے، تو وہ درست نہیں ہوگا. یہ اتفاق کی رائے پیدا کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، سر آپ کے وقت کا. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.